کے سامنے مسکراتے ہو لیکن رات کو تنہا روتے ہو۔ وہ جھوٹی مسکراہٹ وہ طاقت نہیں ہے، وہ صرف زندہ رہنے کی خواہش ہے، وہ صرف ایک کوشش ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کے سامنے نہ ٹوٹنا مضبوطی ہے۔ حقیقت سنو، اپنے آنسو اندر رکھ لینا بہادری نہیں، بے حسی ہے۔ اور جو کوئی تمہیں نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ ہر بار جب تم خاموشی سے تکلیف سہتے ہو تو وہ درد تمہارے سینے میں جمع ہوتا جاتا ہے اور ایک دن وہ سب پھٹ جائے گا۔ سبق صرف کتابوں سے نہیں ملتے، زندگی کے زخموں سے سیکھو، بھیڑوں سے سیکھو، کیونکہ جو واقعی جیتے ہیں وہ خاموشی سے خون بہاتے ہیں اور بلند آواز میں شفا پاتے ہیں۔ لیکن تم خوف میں جکڑے ہوئے ہو، حد سے زیادہ سوچتے ہو، حد سے زیادہ وضاحتیں دیتے ہو، بار بار معافی مانگتے ہو اپنی ہی موجودگی کے لیے، اور اس کا نتیجہ نیند سے محروم رہتے ہیں۔ خاموش چیخیں، اندر کا شور اور باہر کی خاموشی ہے۔ اللہ سستوں کی نہیں، مجبوروں کی مدد کرتا ہے، ان کی جو عمل کرتے ہیں۔ تم دعا مانگتے ہو سکون کی، تو وہ سب سے پہلے اپنی زندگی سے وہ ڈرامہ نکالو جو تم خود برداشت کر رہے ہو۔ ان لوگوں کو الوداع کہو جو جھوٹی معافیاں لے کر بار بار لوٹتے ہیں۔ اپنی مدد خود کرو، رشتے بچانے ہیں تو ہر بار صحیح ثابت ہونے کی جنگ مت لڑو۔ سننا سیکھو، سمجھنا سیکھو، بحث جیتنے کی بجائے انسانوں کو جیتو۔ مگر تم ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، تمہارے ساتھ ہر قدم پہ چلے کھڑے رہے، اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو مڑ کر دیکھتے بھی نہیں۔ تم لوگوں کو دفن کر دیتے ہو مگر ان کی یادوں کو کبھی دفن نہیں کرتے۔ تم اندر ہی اندر مرتے رہتے ہو۔ تم آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہو مگر ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے اپنے غرور کو چھوڑا ہی نہیں۔ سچی خوشی تب تک نہیں آتی جب تک تم خود سے جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے ہو۔ جب تک تم سچ کا سامنا نہیں کرو گے، اپنے اندر کے سچ سے سکون کبھی نہیں ملے گا، چاہے کتنی بھی دور بھاگو۔ اب کچھ سچ ایسا سنو، تم آزادی چاہتے ہو مگر دوسروں کی تعریف کے غلام ہو۔ تمہیں وضاحتیں چاہیے لیکن مشورے نہیں۔ تم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہو جو خود الجھے ہوئے۔ تم محبت چاہتے ہو لیکن خود لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ تمہیں رلاتے ہیں تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو، اور جن لوگوں کو تم رلاتے ہو ان کا کیا؟ یہ جملہ دوبارہ پڑھو۔ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ اس وقت برستی ہے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ کہ جب تمہاری انسٹاگرام سٹوری فلسفانہ ہو یا تمہارے اقوال ڈیپ لگے۔ رحمت تب اترتی ہے جب تمہاری روح جھک جائے، جب تمہارے گھٹنے زمین پر لگے اور تمہارا دل آہ بھر کر کہہ دے، بس اب بہت ہو گیا۔ خود کو معمولی مت سمجھو۔ تم کسی اور کی کہانی کے سائیکلوپیڈیا نہیں ہو، تم خود اپنی زندگی کا ٹوسٹ ہو۔ وہ درد تمہیں انسان بنانے آیا ہے، وہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، وہ تمہاری انا، غرور، تکبر اور حسد کو توڑنے آیا ہے، وہ تمہاری روح کو ایک انسانیت سکھانے آیا ہے۔ درد کو اپنا دشمن نہیں سمجھو، اس سے بچنا دشمنی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں روتا ہوا دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم پتھر بن چکے ہو، ہجوم میں مسکراتے ہو اور تنہائی میں ٹوٹتے ہو۔ یہ طاقت نہیں، یہ انکار ہے۔ لوگ تمہیں روتا ہوا دیکھ کے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہی آنسو جو تم لوگوں کے سامنے بہاتے ہو، اپنے اللہ کے سامنے کیوں نہیں بہاتے، جو تمہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکتا ہے، جو تمہیں تنہائی سے نکال کر اپنے قریب لا سکتا ہے۔ جب تمہاری طاقت ختم ہو گئی ہو تو وہ تمہیں طاقت عطا کر سکتا ہے، تو تم اس کے سامنے ٹوٹتے کیوں نہیں؟ تم نماز پہ بیٹھ کے 2 آنسو بہا کے اپنا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ کہ تمہیں اس اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کہ جو دنیا اور آسمان کو بنانے والا ہے، کیا وہ تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا؟ ٹوٹنے کا انتظار مت کرو، سنبھلنے کی شروعات کرو۔ اگر تمہیں مدد مانگنے میں غرور ہے تو پھر یہ شکوہ بھی مت کرو کہ کوئی تمہارے لیے نہیں آیا۔
اگر تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا اتنا ہی عجیب لگتا ہے تو پھر اللہ سے یہ شکوہ مت کیا کرو کہ وہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنتا۔ اگر تم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم اپنے اللہ سے کس چیز کے توقعات لگاتے ہو؟ اگر تمہیں زہریلے رشتوں کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے تو پھر خود پر بڑھنے والی گھٹن کا رونا مت رویا کرو۔ بدلاؤ تب آتا ہے جب تم اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہو کہ اب میں اپنی زندگی کی قیدی نہیں بنوں گا۔